اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع ہی نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اس کا ٹھکانہ اپنے کرتوت کی وجہ سے دوزخ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں کفار اور مشرکین کے احوال کو بیان کیا ہے کہ کفار اور مشرکین جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کر کے مگن ہیں، ہر وقت دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یاد الہی سے بالکل غافل ہیں، آخرت کا کوئی خیال ان کو نہیں آتا، بس دنیا کی زندگی ہی اس کی نظر میں سب کچھ ہے، اسی کی دھن، اسی کی فکر، اسی میں مگن اور اسی میں لگے ہوئے ہیں رات دن کہ کس طریقے سے دنیا کو حاصل کیا جائے، اور اللہ سے ملنے کی ان کو کوئی توقع ہی نہیں رکھتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کا حال ہوا، لیکن کافر اور مشرک لوگ سمجھتے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کھانا ہے، دنیا ہی کی زندگی میں کر لینا ہے، آخرت کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت اسی کی فکر میں رہتے کہ کس طریقے سے دنیا کو حاصل کیا جائے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی پر مطمئن ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان کی تھی کہ کافر لوگ اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، یاد الہی سے غافل ہیں، آخرت کا تصور ان کے یہاں نہیں ہے، یہی ساری چیزیں مسلمانوں میں بھی آج آ گئی ہیں۔ مسلمانوں کی نظروں میں بھی آج سب کچھ دنیا ہے، دنیا کے حصول کے لیے حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں، دنیاوی زندگی کو بنانے میں سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، زمین جائیداد کے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کو کس طریقے سے سنوارا جائے، سجایا جائے، بنایا جائے، رات دن اسی کی دھن، اسی کی فکر، اسی کے بارے میں تصور اور اسی کے بارے میں خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو بڑی عبرت کی ہے، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جو اس زمانے میں مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسا کہ سمندر میں تیرتے ہوئے تنکے کی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے سمندر کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا تنکا تیرتا ہوا جا رہا ہے تو اس تنکے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل بہتا ہوا جاتا، ہواؤں کے تھپیڑوں میں جو ہے بہتا ہوا جاتا، جس طرح ہوا جس جانب ہوا چلتی ہے اسی طرح وہ تنکا چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی حالت بھی ایک زمانے میں ایسی ہی ہو جائے گی کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی؟ یہ جو حیثیت ہوگی، بے وقت ہو جائیں گے، بے وزن ہو جائیں گے، ان کی کوئی عزت، ان کا کوئی وقار نہیں ہوگا، تو کیا مسلمانوں کی تعداد بالکل کم ہو جائے گی؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اس کی وجہ پوچھی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تعداد بھی زیادہ ہوگی، ہم کم تعداد میں اتنی جنگوں میں شریک ہوئے اور ہر جنگ میں ہم لوگ فتح یاب ہوئے، تو مسلمانوں کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو مسلمانوں کی طاقت بھی زیادہ ہونی چاہیے، پھر مسلمانوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی بے وقاتی کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ ارشاد فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ارشاد فرمائی کہ موت سے نفرت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی، ہر وقت دنیا کے حصول میں، دنیا کی فکروں میں لگے ہوں گے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے مسلمان بالکل بے وقت ہو جائیں گے، بے وقار ہو جائیں گے، کوئی عزت کوئی وقت مسلمانوں کی دوسروں کی نظر میں نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، نبیوں نے دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ صحابہ کرام، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی دیکھو کیسی کیسی کرامتیں ہیں کہ سمندروں میں گھوڑوں کو دوڑا دیا، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا، بڑی بڑی فوجوں کو انہوں نے شکست دے دی، یہ کرامت لوگ بیان کرتے۔ لیکن اس سے بڑی کرامت صحابہ کرام کی یہ ہے، دولتوں کا انبار ان کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، ایران اور روم کی سلطنت ان کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، دولت کی بالکل دولت کی بہتات تھی، دولت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، دولت تو اتنی تھی کہ صحابہ کرام کے پاس جب دولت آتی تھی تو بیزار ہو کر کے کہتے تھے دولت کو اس طرف ڈال دو، فلاں جگہ ڈال دو، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی کرامت یہ تھی کہ دولت آئی لیکن کبھی دولت کو انہوں نے منہ نہیں لگایا۔ آدمی کے لیے اگر پانی میں گھسے تو گھسنے کے بعد اس کے پاؤں میں، اس کے بدن میں پانی لگتا ہے، لیکن صحابہ کرام دنیا کے اندر رہے لیکن کبھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، کبھی دنیا کی محبت دل کے اندر انہوں نے نہیں بسائی، دولت کو انہوں نے بالکل دوسرے درجے کا سمجھ کر کے ان کو بالکل کنارے لگا دیا، دولت کو منہ نہیں لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو آپ کو مکے کی پہاڑیاں، مدینے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دیا جائے اور وہ سونے کا پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، اگر آپ کہیں تو آپ کی خواہش پوری کر دی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں اور ایک وقت میں بھوکا رہوں۔ مجھ کو ایک واقعہ اس وقت یاد آیا، آپ اسی مجلس میں سنتے رہتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر تھے، بانی تھے، یہ دنیا سے اتنے بے رغبت تھے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی۔ ان کی جب شادی ہوئی اور جب بیوی آئی تو بیوی بہت بڑے گھرانے کی تھی، سونا وغیرہ لے کر کے آئی تھی، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیگم یہ جو تمہارے پاس سونا ہے یہ سونا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ بیوی بھی بڑی فرما بردار تھی، عورتوں کو زیور کا کتنا شوق ہوتا آپ کو پتہ ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی نے سارا سونا زیور جو تھا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد جب میکے گئی تو میکے والے چونکہ پیسے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی زیور تمہارا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نے خرچ کر دیا، پھر دوبارہ زیور بنا کر کے دیا۔ پھر جب وہ آئی اپنے سسرال شوہر کے گھر تو انہوں نے پھر جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس کی بیوی بھی ایسی تھی کہ عورتوں کو سونے کا چاندی کا اتنا شوق ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا اتنا شوق ہوتا ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اس کی بیوی کے اندر بھی ایک کمال پیدا ہو گیا تھا۔ تو ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چھتے کی مسجد ایک دارالعلوم دیوبند میں وہیں سے مدرسہ قائم ہوا تھا، انار کے درخت کے نیچے ابھی بھی وہ انار کا درخت ہے موجود۔
تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھچے کی مسجد میں تھے. ایک آدمی میرٹھ کا بہت بڑا پیسے والا رئیس آدمی پیسے کی تھیلی لے کر کے آیا. اس زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے. تو سونے اور چاندی کے سکے تھیلے میں لے کر کے وہ میرٹھ کے جو رئیس تھے وہ آئے, اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا وہ کہ حضرت یہ پیسہ آپ رکھ لیجئے. مولانا نے کہا نہیں, مجھ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, میں پیسے نہیں رکھ سکتا. انہوں نے بڑا اصرار کیا, ضد کی, بڑی جو ہے انہوں نے منت سماجت کی, حضرت رکھ لیجئے. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں, میں نہیں لے سکتا, مجھ کو ان پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. دارالعلوم سے مجھ کو 6 پیسے تنخواہ میں ملتی ہے, تنخواہ جو ملتی ہے 6 پیسے. 2 پیسوں کو میں اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں, 2 پیسہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں, 2 پیسے جمع کر کے رکھتا ہوں, وہ حج کرنے کے لیے رکھتا ہوں. ان پیسوں کو میں لے کر کے کیا کروں؟ بڑا انہوں نے اصرار کیا, لیکن مولانا نے اس کو ٹال دیا کہ میں پیسے نہیں لوں گا. جب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھچے کی مسجد سے باہر نکلے تو اس نے جو ہے وہ پیسے کی جو تھیلی تھی, پیسوں کا جو سکہ تھا, مولانا کے جوتے کے اوپر ڈال دیا سب. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آ کر کے انہوں نے, حضرت نے دیکھا کہ پیسوں کا سکہ پڑا ہوا ہے, تو مولانا نے جوتے کو ایسا جھاڑ دیا اور اپنے پیروں میں ڈال دیا جوتے کو, اور فرمایا دیکھو یہ دنیا کی حقیقت ہے, جو آدمی دنیا سے بھاگتا ہے اس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے, اور جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس سے دنیا بھاگتی ہے, اور جو آدمی دنیا سے بھاگتا ہے اس کے پیچھے دنیا لگتی ہے. یہی حال دنیا کا ہے, جو آدمی دنیا کے پیچھے لگتا ہے اس سے دنیا دور بھاگتی ہے, اور جو آدمی دنیا سے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے رکھتی ہے. دنیا کی مثال سائے کی ہے کہ سایہ جب آپ آگے آگے چلو تو دیکھو سایہ بھی آپ کے آگے آگے چلے گا. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں دنیا سے بھاگتا ہوں, دیکھو دنیا میرے جوتوں اور چپلوں پر آ کر کے پڑی ہوئی ہے. اس آدمی نے پھر آ کر کے کہا حضرت اگر آپ نہیں رکھتے, اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتے, 3 پیسوں کو لے کر کے طالب علم جو دارالعلوم کے اندر غریب ہیں اور جو فقراء ہیں, مساکین ہیں, آپ ان پر تقسیم کر دیجئے. مولانا نے فرمایا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان پیسوں کو خرچ کروں, تم کو اگر ضرورت ہے ثواب کی, اگر غرض سے تم خرچ کرنا چاہتے ہو تم ان پیسوں کو خرچ کرو, میں اس مصیبت میں کیوں پڑوں, میں اس بلا میں کیوں پڑوں. تو بارے کہے دنیا کی یہ جو اس وقت تذکرہ چل رہا ہے یہ ہے تو کافروں کا تذکرہ, کہ کافر لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, سب کچھ دنیا کو سمجھتے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں. عرب ملکوں کا حال دیکھیے, عرب ملکوں میں پیسوں کے وسائل کو پیدا کرنے کے لیے, پیسوں کے ذرائع کو پیدا کرنے کے لیے حلال حرام کا کوئی امتیاز نہیں ہے. سنیما ٹاکیز کھول دے رہے ہیں, شرابوں کی جو دکانیں کھولی جا رہی ہیں اس کے لیے لائسنس دیا جا رہا, پتہ نہیں کن کن طریقوں سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جب موت سے نفرت اور دولت کی محبت جب دنیا کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس کی وقار ختم ہو جائے گی, اس کا وقار, اس کی عزت سب کچھ ختم ہو جائے گی, اور ذلت اس کے پیچھے لگ جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی وہ پیشین گوئی بالکل صحیح ثابت ہو رہی کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, ہماری عزت, ہماری وقت سب بالکل ختم ہو گئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.